السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 31۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پھر آج وہ کیسے اس کی خوشی چھیننے دیتی؟ نہیں بھائی، آپ روشانے باجی سے نکاح نہیں کریں گے۔ آپ مہرماں بابی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا نکاح ان سے ہی ہوگا۔ روشانے باجی سے شیعان نکاح کر لیں گے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اپنا اعتماد بحال کرتی چلتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن خیام کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے۔ عرش چپ ہو جاؤ، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ خیام نے اسے للکار دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی بہن کو، اس کی محبت میں ایسا کہہ رہی ہے ورنہ وہ شیعان سے بہت محبت کرتی ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو میری قسم ہے، مہرماں بابی اور خود پر یہ ستم نہیں ڈائیں۔ آپ دونوں بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے پلیز 3 زندگیاں خراب مت کرے اور میری فکر نہیں کرے آپ۔ میں تو صرف شیعان کو پسند کرتی ہوں، اور پسند تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ خیام کے پیروں میں لپٹی رونے لگی تھی۔ اس وقت لوگوں نے بہن بھائی کی محبت کی انتہا دیکھی تھی۔ وہ روشانے کی دعائیں لے کر کمرے میں آیا تو کمرے میں گہرا سناٹا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سب منہ لٹکائے ہوئے تھے۔ صرف واحد سعادت حسین تھے جن کی آنکھوں میں بلا کا غصہ اور شفقت تھی۔ شیعان، تم تیار ہو کے آ جاؤ، تھوڑی دیر بعد مہمان آنے والے ہیں اور سب کے سامنے تمہارا اور روشانے کا نکاح ہوگا۔ سعادت حسین کی بات اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کا پورا وجود جیسے شوق سے ہل گیا۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ دادا جان یہ کیا بول رہے تھے؟ کیا اس پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی تھی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے استفہامیہ نظروں سے دادا جان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارا کوئی احتجاج نہیں چاہیے شیعان۔ اگر تم نے آج روشانے سے نکاح نہیں کیا تو میں روشانے کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ سعادت حسین نے کڑک لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ صرف سعادت حسین ہی تھے جنہیں روشانے کی فکر تھی۔ وہ ہمیشہ سے روشانے کی فکر کرتے اور اس پر جان چھڑکتے تھے، مگر آج شفقت کی اصلیت کھلنے کے بعد وہ روشانے کے لیے کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ سعادت حسین کی بات سن وہ جو کب سے ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی اب کمرے سے باہر نکل کر بھاگی تھی۔ اس کا دل تھا کہ سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے آج اپنی محبت کھو دی تھی، اور واقعی محبت ہر کسی کا نصیب کہاں ہوتی ہے۔ وہ سپاٹ چہرہ لی آئینے کے سامنے گمسم بیٹھی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ مہتاب بیگم نے بیوٹیشین کو دوبارہ بلا لیا تھا تاکہ روشانے کی خراب حالت ٹھیک کر سکے۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ وہ جاننا چاہتی تھی۔ اسے تو بس دادا جان نے کہا تھا کہ وہ تیار ہو جائے، تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہے، اور اس نے کسی مشین کی طرح ان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اس کا دماغ بری طرح سے مفلوج ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مانو ختم ہو گئی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ درست کر کے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جتنی حسین لگ رہی تھی اب اس کا حسن جیسے بجھ سا گیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ قبول ہے، 2 لفظ بمشکل اپنے ہونٹوں سے ادا کر کے اس نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا نکاح ہو گیا تھا شیعان جہانگیر سے، عمر جہانگیر کے چھوٹے بھائی سے۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، پھر قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ شیعان جہانگیر کی کچی اور پاکیزہ محبت تھی جو قسمت نے شیعان جہانگیر کی جولی میں پھینک دی تھی، اور اتنی بڑی خوشی ملنے پر شیعان جہانگیر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ لان میں رکھے خوبصورت لکڑی کے صوفے پر وہ بلیک کلر کی شیروانی پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی سفید رنگت پر سیاہ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ سارے مہمان آ چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے اس کی منچاہی لڑکی سے نکاح ہو گیا تھا۔ پورا ہرا بھرا لان برقی کمکموں سے جلملا رہا تھا۔ خوبصورت پودوں کے گملے، حتیٰ کہ درختوں پر بھی روشنی کی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اپنی محبت کے ملنے پر تو وہ بہت خوش تھا، مگر روشانی کی حالت دیکھ اور اس کے ساتھ ہوئے حادثے پر شیعان بہت متفکر تھا۔ اتنا بڑا کشادہ لان مہمانوں سے بڑا ہوا تھا۔ مہمانوں کے آگے گھر کے افراد بھی خوش دکھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے شیعان کو دلہا کے روپ میں دیکھ پوچھ ہی لیا تھا کہ روشانے کی شادی تو عمر سے ہو رہی تھی، پھر شیعان سے کیوں؟ کتنے ہی لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ عمر اپنے بھائی کی شادی میں کیوں موجود نہیں۔ لوگوں کی نظریں تو دلہن کے باپ شفقت کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس محفل میں گھر کی چھوٹی بیٹی عرش بھی موجود نہیں تھی۔
خیر جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں کا کیا جواب دیتے، کتنے بہانے بناتے، سبھی اس لیے خاموش اختیار کیے ہوئے تھے۔ عارف کو اچانک سے ان سب حالاتوں کا علم ہوا تھا تو وہ فوری سعادت ولا پہنچا تھا۔ وہ بھی روشانی کی شادی اٹینڈ کرنے کا ارادہ تر کر چکا تھا، مگر اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے دوست کی خوشی کا اندازہ کرتے اس کی خوشی بھی دگنی تھی، مگر دوسری طرف وہ بھی گھر کے لوگوں کا دکھ سمجھتا پریشان تھا۔ وہ جیسے سعادت ولا میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی شیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی مبارک ہو جگر، عارف محبت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہتا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ کتنے ہی دیر گلے لگے ان دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ شیان واپس صوفے پر بیٹھا تو عارف بھی اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اب شادی کے بعد بھول تو نہیں جائے گا نا اپنی دوست کو؟ عارف نے استہزائیہ پوچھا تو شیان نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ تو کون ہے بھائی؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ شیان کی بات سن عارف نے منہ بنا لیا تھا، جسے دیکھ شیان نے مشکل سے اپنا قہقہا روکا تھا۔ مہتاب بیگم کے ہمراہ روشانے کو باہر آتا دیکھ عارف اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ روشانے کا چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ وہ خاموشی سے آ کے شیان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ دونوں ساتھ بہت خوبصورت اور مکمل جوڑی لگ رہے تھے۔ محفل میں بیٹھے کئی لوگوں نے ان کی جوڑی کو سراہا تھا۔ اس پل کو محسوس کرتے شیان کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ کاش روشانے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، مگر مستقبل میں ایسا کچھ ہونے والا تھا جس سے شیان بالکل بے خبر تھا۔ آدھی رات کے پہر چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے اس نے لوہے کا ہینڈل گھما کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اسے لگا تھا روشانے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر یہ محض اس کا خیال تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کے رہ گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد مہتاب بیگم نے روشانے کو شیان کے کمرے میں لا کے بیڈ پر بٹھا دیا تھا، مگر اب وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ خود عارف کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، کیونکہ روشانے سے نظریں ملانے کی اس پر ہمت نہیں تھی۔ برابر میں عمر کا کمرہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ مہتاب بیگم نے شیان کو عمر کا کمرہ لینے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ عمر کے کمرے میں روشانے کو لے جا کے کسی صورت اس کی اذیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا روشانے کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا ہے، مگر وہ خود سے ہی وعدہ کر چکا تھا روشانے کو اتنی محبت اور خوشی دے گا کہ وہ عمر کو اور اپنے ماسی کو بھول جائے گی۔ اس نے اپنی متلاشی نگاہوں کو چاروں طرف گھما کر دیکھا تھا، وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ دکھ سے دونوں لب آپس میں پیوست کر کے وہ شکستہ قدموں سے چلتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ روشانی اس سے قبول نہیں کرے گی، مگر وہ اس کے کمرے میں بھی رہنا پسند نہیں کرے گی، اس بات کا اسے علم نہیں تھا۔ چند پلوں تک وہ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف چل دیا۔ اگلے پل وہ فریش ہو کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک نظر آئینے پر ڈال کر اس نے اپنے کثرتی جسم کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اوپر پوشن میں آیا اور روشانے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ روشانے کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ دوپٹے سے بے نیاز آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں اس قدر گم تھی کہ اسے شیان کی آمد کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے عروسی جوڑا تبدیل کر کے سادہ سا جوڑا پہن لیا تھا۔ وہ نہا کے آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ، بال اور پلکیں نم تھی۔ دکھ اور اذیت کے باعث اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس کی کوئی توجہ نہ پا کے شیان نے گلا کھنگار کر اس سے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا۔ کسی آواز پر وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئی تو اسے آئینے میں اپنے پیچھے شیان کا عکس دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جلدی سے پیچھے مڑ کر اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ پر سے اٹھایا اور شانوں پر ڈال لیا۔ تم یہاں؟ درد سے باری ہوتی آنکھوں کو ہلکے سے بند کیا اس نے سپاٹ چہرہ لیا، سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے نا؟ اس کے حسین چہرے پر پھیلی ناگواریت دیکھ وہ مضبوط اور باری لہجے میں گویا ہوا تو مقابل کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھر گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں جب چاہوں یہاں آؤں گی۔ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ نو بیبی، یہ تمہارا کمرہ پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ اب تمہارا کمرہ وہ ہے جو میرا کمرہ ہے۔ شاید تم بول رہی ہو کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس سے مخاطب تھا۔ شیان دیکھو، مجھ سے فری ہونے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے یہ روب اور برہم دوسروں پر چلتے ہوں گے، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے تم سے نکاح صرف دادا جان کی عزت کے خاطر کیا ہے، ورنہ میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ میں تمہاری بیوی بن کے رہوں گی تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔
میں تمہیں کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی اور بہت جلد تم سے کھلا بھی لے لوں گی۔ وہ غصے اور جذبات میں کیا بول گئی تھی یہ اس سے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی باتیں مقابل کے دل کو چیرنے پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی کھلا لینے کی بات پر ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں چلا گیا تھا۔ روشانے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بکواس کر رہی ہو؟ وہ صدمے سے اسے تکنے لگا تھا۔ ہاں پاگل ہی تو ہو گئی ہوں، تمہارے بھائی نے مجھے برباد کر دیا، اس لیے اب تمہیں بھی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، اور اب مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ میں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس، اس گھر کو چھوڑ کر۔ آنسوؤں سے بڑھتی آنکھوں سے اس نے شایان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے اور گھٹی آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس کی بات سن مقابل کا ضبط جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ ایسا لگا یہ دل جیسے ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ کتنی دعا اور تکلیف کے بعد ملی تھی اسے یہ لڑکی، اور اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مرد کا دل اپنی من پسند عورت کے معاملے میں بڑا نازک ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ شایان جہانگیر کے ساتھ تھا۔ اس کے کندھے ڈلتے چلے گئے تھے، مانو وہ آج اپنی ہی زندگی سے ہار گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں اس کے لیے بلا کی تلخی تھی۔ وہ اس کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، وہ اسے باور نہیں کرانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا وہ غصے سے اسے دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ صاف ستھرا اپارٹمنٹ کافی چھوٹا تھا۔ شفقت حسین کے حصے میں یہ اپارٹمنٹ اور چند دکانیں آئی تھیں۔ وہ عمر اور ماہی کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے۔ ماہی اپارٹمنٹ داخل ہوئی تو اس کے ماتھے پر ناگواریت کا جال بچھ گیا تھا۔ کہاں وہ اتنے بڑے گھر کا خواب دیکھ رہی تھی، کہاں اسے 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں بیچ دیا گیا تھا۔ اس سے اچھا تو ہمارا لندن والا اپارٹمنٹ تھا۔ وہ منہ بنا کے رہ گئی تھی۔ شفقت حسین کا موڈ بہت خراب تھا، جس کا اندازہ ان کے چہرے کے خراب تاثرات کو دیکھ لگایا جا سکتا تھا۔ کمرے میں آؤ ماہی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کی بات سن ماہی اعتماد سے چلتی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا تماشا لگایا ہے تم ماں بیٹی نے؟ مل گئی تم لوگوں کو ٹھنڈک مجھے اس گھر سے نکال کر؟ اس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ شفقت حسین نے قدرے بیچ کر کہا تو وہ ایک دم سے ہی سر جھکا کر خود میں سمٹ گئی۔ باہر لاؤنج میں کھڑا عمر بھی ان کی آواز سن کر پریشان ہو گیا تھا، مگر وہ کمرے میں جا کے ان باپ بیٹی کی بات میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔